بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پاک ہے اس رب کی ذات جس نے ہدایت کو پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ گمراہی کو بھی پیدا فرمایا تاکہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے لے اور جان لے۔ اور امتحان لینا وہ اس معنی میں ہے کہ کون ہے جو ہدایت کا راستہ اپنی مرضی سے قبول کرتا ہے اور کون ہے جو ضلالت کا راستہ اپنی مرضی سے قبول کرتا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر اندھیرا اور اجالا ہے، اسی طرح بعینی ہی ہدایت اور گمراہی ایک ساتھ چل رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ذریعے سے ہمیں آزماتا ہے اور امتحان لیتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو وہ ایک مرزا صاحب کے دجل کے بارے میں ہے۔ یوں تو مرزا صاحب کے بہت سارے دجل ہیں جو وقتاً فوقتاً آشکار ہوتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو ایک بات بتانے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک تمہیدی بات تھوڑی سی سننی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے ایک نیریٹو کھڑا کیا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے فرقے بنا لیے اور جدا جدا ہو گئے دین میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں تک تو ایک بات صحیح تھی کہ بھائی فرقے بن گئے، فرقہ بازیاں شروع ہو گئیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگنے شروع ہو گئے، ساری چیزیں ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ یہ باتیں ساری صحیح ہیں۔ لیکن اس کے نتیجے میں مرزا صاحب نے اس کے بیک اینڈ کے اوپر لوگوں کو کس طرح گمراہ کیا، اس کی ایک نظیر ہم آج آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ ایک مشہور ملحد ہے، غالباً اقبال نام ہے اس کا، لیکن اس کا وہ مناظرے کرتا رہتا ہے ایگزسٹنس آف گاڈ پر۔ وہ غامدی صاحب سے بھی اس نے مناظرہ کیا، اور پھر اس کے علاوہ یاسر ندیم واجدی صاحب سے بھی اس کا مناظرہ ہوا، اور اس کے بعد سکہ بند رافضی حسن اللہ یاری کے ساتھ بھی اس کا حال ہی میں ایک مناظرہ ہوا ایگزسٹنس آف گاڈ پر۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ سب سے زیادہ جو مشہور ہوا اس کا مناظرہ ایگزسٹنس آف گاڈ پر، وہ مشہور ہوا مفتی یاسر ندیم واجدی کے ساتھ۔ تقریباً 1 ملین یا اس سے بھی زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا۔ لیکن وہ مناظرہ اور اس کے بعد پھر جو حسن اللہ یاری سکہ بند رافضی اس کے ساتھ جو مناظرہ ہوا، اس مناظرے کو بہت کم لوگوں نے دیکھا اس کے مقابلے میں۔ لیکن ہمیں حیران کن بات یہاں پہ یہ نظر آئی کہ مرزا صاحب جو آئے دن اہل سنت کے علماء پر افطرا اور جھوٹ اور کذب باندھتے رہتے ہیں، اور ان کی اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر گستاخانہ عبارات کے نام سے اہل سنت علماء کی گستاخانہ عبارتوں کی جا بجا نشاندہی کی گئی ہے۔ لیکن انہوں نے ایک مسلک کو، ایک فرقے کو اس طرح سپورٹ کیا کہ لوگوں کی آنکھیں حیران رہ جائیں گی دیکھ کر کہ اہل سنت کے علماء کی گستاخانہ عبارتوں پر تو انہوں نے بہت فتوے بازی بھی کی اور بہت ان کو مشہور بھی کیا، گو کہ اس کے اندر ساری عبارتیں اس قابل نہیں ہیں، بہت ساری عبارتیں ایسی ہیں جو قابل توجیہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو اتنا اچھالا اور اپنی ویب سائٹ پر ان عبارتوں کو لگایا۔ لیکن اہل تشیع، فرقہ جعفریہ، اہل تشیع، ان کی گستاخانہ عبارتوں کی کوئی تشہیر مرزا صاحب نے نہ وہ اپنی ویب سائٹ پہ کی ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی کلام کیا ہے۔ میں گستاخانہ عبارتوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ تو پھر مرزا صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو چاہنے والے یا جو اندھے مقلد ہیں، وہ ایسی ویڈیوز نکال کے لے کے آ جائیں گے کہ دیکھو یہاں تو شیعوں کو بھی برا کہا ہے۔ تو ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کسی کو برا کہیں یا اچھا کہیں، اس سے کوئی اچھا برا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہم ایک آپ کے سامنے دلیل پیش کرتے ہیں اس بات کی کہ وہ مناظرہ جو مفتی یاسر واجدی صاحب کے ساتھ ہوا، اور جس کے اندر اس ملحد کو چندے کی مار پڑی ہے اور 1 ملین سے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، لیکن اس پر مرزا صاحب نے کوئی کمنٹس نہیں کیا۔ حالانکہ مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب، ان کے آپ ویلاگز اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر آپ کو فرقہ پرستی کی کوئی بو نظر نہیں آئے گی۔ وہ لبرلزم کے خلاف، سیکولرزم کے خلاف اور ایتھیزم کے خلاف کام کرتے ہیں، اور وہ فرقے کی اور باباؤں کی کوئی بات نہیں کرتے۔ تو انہوں نے جو ابھی حال ہی میں حسن اللہ یاری کے ساتھ اس ملحد کا مناظرہ ہوا، اس کے نیچے مرزا صاحب نے اتنا بڑا کمنٹس کیا ہے
کہ آنکھیں حیران ہو گئیں کہ یار اگر اہل سنت کا کوئی عالم ہے جو کہ فرقہ پرستی کی کبھی بات نہیں کرتا اور اس کا مناظرہ اس سے کئی گنا زیادہ جاندار ہے ایگزسٹنس آف گاڈ کی دلیلوں پر، اور اس سے زیادہ علمی ہے جو کہ حسن اللہ یاری سکہ بند جو یعنی کہ رافضی ہے، اس سے زیادہ علمی بھی ہے، اس سے زیادہ لوگوں نے دیکھا بھی ہے، اور اس کے اندر کوئی فرقہ پرستی کی بات نہیں ہوئی ہے، اس کے اندر مرزا صاحب نے کوئی کمنٹ نہیں کیا۔ لیکن حسن اللہ یاری جو کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے کفر پر جو ہے نا وہ مناظرے کرتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ یہ لوگ کافر ہیں، کھلے عام ان کو کافر کہتا ہے، اور صحابہ کے اوپر تہمتیں لگاتا ہے اور کھلے عام کرتا ہے یہ کام۔ کئی لوگ اس کے اوپر اس کے ساتھ مناظرہ کر چکے ہیں اور کئی بار اس کی ذلت ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مرزا صاحب نے اپنی منافقانہ روش پہ قائم رہتے ہوئے یہ کام کیا کہ اس کے اندر تو کوئی کمنٹس نہیں کیا، لیکن اس کے اوپر اتنا لمبا کمنٹس کر دیا، اور کہ سچائی کے علم برداروں کو سلام ہے، اگرچہ میرا ان سے اختلاف بھی ہے لیکن انہوں نے اپنے دلائل سے اپنے اوپوننٹ کو بہت شکست فاش دی ہے، اور آخر میں بڑی سلامتی اور دعائیں وغیرہ لکھی ہیں۔ تو آخر یہ کیا بات ہے کہ ایک طرف تو آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم میں فرقہ پرستی کے خلاف ہے، اور دوسری طرف آپ ایک ایسے آدمی کو سپورٹ کر رہے ہیں جو آدمی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے جو ہے نا وہ ایمان پر بحثیں کرتا ہے نعوذ باللہ، اور ان کو کافر جانتا ہے، اور ان کے کفر پر جو ہے نا وہ بکواس، اور یعنی کہ ان کے ایمان اور اسلام کے اندر شک و شبہ ہے اس کو، اور وہ یعنی کہ بالکل کھلے الفاظ سے ان کو کافر کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اور آپ اس کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں، اور اہل سنت کے علماء اور جو مناظرے کر رہے ہیں اور جو ڈیبیٹس کر رہے ہیں جن کے اندر فرقہ پرستی کی بو بھی نہیں ہے، ان کے یعنی کہ جا کے آپ کوئی کمنٹس نہیں کرتے، کوئی کبھی تعریفی کلمات نہیں کہتے۔ اپنے ویب سائٹ کے اوپر آپ نے جو حوالے لگائے ہیں وہ حوالے سارے کے سارے اہل سنت علماء کے گستاخانہ عبارتوں کے تو آپ نے لگا دیے، لیکن اہل تشیع کی کتابوں کے اندر جو گستاخانہ عبارتیں ہیں اس کا تو آپ نے ویب سائٹ کے اندر کچھ بھی نہیں لگایا۔ تو ہمیں اس بات کو کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ مرزا صاحب ایک خاص مقصد کے لیے لانچ کیے گئے ہیں اور وہ نوجوانوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں۔ فرقہ پرستی اگر پوچھا جائے کسی کے یہ فرقہ پرستی کا مطلب کیا ہے، تو وہ مرزا صاحب اس کے اوپر ایک اور نیا نیریٹو کھڑا کیا ہے، اور وہ اتنا بیہودہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری کوئی نہ چندہ بک ہے نہ میری کوئی مسجد ہے۔ ارے بھائی، تو کیا مسجد کا ہونا یہ باعث شرف بات ہے یا مسجد کا نہ ہونا باعث شرف بات ہے؟ حالانکہ فرقہ پرستی کا مطلب اگر آپ صرف سادہ لفظوں کے اوپر غور کر دیں تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پرستی کیا چیز ہے۔ یہ فارسی سے نکلا ہے، اس کا مصدر ہے غالباً، مجھے اچھائی سے یاد نہیں آ رہا، لیکن پرستیدن کر کے کچھ اس کا مصدر اس طرح ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، جس کا مطلب آتا ہے پوجنا، اور اسی سے یہ پرستی نکلا ہے کہ یعنی کہ اپنے فرقے کو پوجنا، اپنے فرقے کو اس طرح پوجنا کہ اگر آپ کو اپنے فرقے کے اندر اگر کوئی غلط بات بھی نظر آئے تو آپ اس کو لیپا تھوپی کر کے اس کو بولو کہ نہیں جی جو میرے فرقے والوں نے بول دیا بس یہی سچ ہے۔ اس کو کہتے ہیں فرقہ پرستی۔ اگر ایک آدمی بریلوی ہے اور دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس فرقے میں رہتے ہوئے اگر اس کو کوئی بات دلائل اور قرائن کے ساتھ غلط لگتی ہے تو وہ اس کے اوپر کسی سے پوچھتا ہے، لیکن اگر اس کو اطمینان نہیں ہوتا، صحیح قرآن حدیث اجماع سے کوئی دلیل نہیں ملتی، تو وہ مجبور ہے، وہ بولتا ہے کہ نہیں یار میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، تو یہ ہرگز فرقہ پرست نہیں ہے۔ لیکن آپ نے جو فرقہ پرستی لانچ کی ہے کہ آپ ایک خاص مسلک کو، خاص لوگوں کو جو ہے نا وہ تحفظ دے رہے، اور اہل سنت کے علماء کے اوپر آپ کا منہ نہیں رکتا اور آپ کی بکواس نہیں رکتی، تو آخر کار اس سے ہم اور کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں سوائے اس کے کہ آپ مرزا صاحب صرف ایک جو ہے نا وہ کالی بھیڑ ہیں اہل سنت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔